اچھا، اس میں ایک بات جو آپ پہ اس پہ اعتراض بھی اٹھا کہ آپ نے دونوں جگہ پہ کسی حد تک یہ بات کی کہ کیونکہ یہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور اس لیے یہاں پہ جو ہے انہیں کی بل جو ہے نافذ ہونی چاہیے، اور جو سیکولر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو بل ہے اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہ کیا جائے اور جبر سے نافذ کر دیا جائے سیکولرزم کی، یہ غلط ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اچھا ہندوستان میں اگر وہاں پہ جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو وہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے تو آپ نے یہ بات اس کو انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے سناتن دھرم ہے اس کے مطابق اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے۔ پھر کہیں پہ اگر سیکولر جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں اور وہاں پہ وہ سیکولر سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میرا پرنسپل پوائنٹ یہی ہے۔ لیکن ایز اے مسلم کیا ہم یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ ایز اے مسلم ہمیں تو یہی انسٹرکشن ہیں کہ ہمیں تو پوری دنیا پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، کیا ہم اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پوری دنیا پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ تو اگر پوری دنیا کو اسلام پہ نافذ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ پوڈ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وائی ناٹ جسٹ گو آؤٹ دیئر اور لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، مسلمان کرنا اور بات یعنی یہاں پہ ہے کہ مسلمان کرنا یہ بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے جو اوپر جو ہمارا پولیٹیکل سوشل سیٹ اپ ہے وہ اسلام کا ہونا چاہیے، اسلام کا ہونا چاہیے، اس کے ماتحت وہ ذمہ کے طور پہ رہ سکتے ہیں، وہ ایک پروٹیکٹڈ سٹیزنز ہوں گے اسلامک امپائر کے یا اسلامک اسٹیٹ کے۔ لیکن اگر کہیں پہ کسی کی ایسی کوئی اسٹیٹ ہے جہاں پر انہوں نے اکثریت کی بنا پر اپنے جو بھی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ سیکولرز ہیں، انہوں نے اس کے مطابق ایک سیکولر آرڈر نافذ کیا ہوا ہے، we still have an issue with that۔ ہم جائیں گے ان کو دعوت دیں گے، لیکن یہ اگر نہیں مانتے تو پھر وہ جیسے صحابہ نے کہا تھا یہ مانتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے، مسلمان ہو جاتے ہو تو ہمارے بھائی، نہیں تو پھر یہ بہت کمپلیکس بحث ہے۔ یہ اقدامی جہاد کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن وہ بہت ہی کمپلیکس موضوع ہے۔ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لوگ امن سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں اور تلواریں اٹھا کے چڑھ دوڑیں ان پہ۔ میجر جو مسلمانوں کی جنگیں اس زمانے میں صحابہ کی ہوئی ہیں وہ پرشین اور رومن اور جو بھی ان کی کلائنٹ اسٹیٹس کہہ لیں یا ان کے اوور آل سسٹم کے اندر جو اسٹیٹس تھیں وہ ان کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن وہ بائی ڈیفالٹ اقدامی نہیں تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن بائی ڈیفالٹ اقدامی نہیں تھی، یہ دونوں کی انکریجنس ان کی طرف سے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ پرٹیکولرلی جو رومن امپائر ہے اس سے تو ہماری جنگ صحابہ کے زمانے میں سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، ان سے ہماری جنگ موتا پہ ہوئی تھی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سٹارٹ ہو گئی تھی کہ مسلمان قاصد کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 3000 کا لشکر، اس کے مقابلے میں لاکھ اور کچھ روایات 2 لاکھ کی بھی ہیں کہ انہوں نے اتنے بھیج دیے۔ اس کے بعد دوسرا ان کے ساتھ وینچر ہوتا ہے تبوک میں، جس پہ جنگ نہیں ہوتی ہے لیکن فوجیں کم سے کم یہ تھی کہ وہاں پہ جنگ ہونی تھی، وہ پہلے بھی ڈرا کر کے چلے گئے، but it was an act of war۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رومنز کی سٹارٹ کی ہوئی کہانی کو فنش کیا تھا۔ ایسے ہی جو پرشینز تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ انکرجنز انہوں نے سٹارٹ کی تھی مسلمانوں کو، جی ادھر آ کے جاسوسی کا نیٹ ورک بنایا تھا، اور اس زمانے میں جو ارتداد کا ایک فتنہ اٹھا تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں وہ جو ایلچی کو شہید کیا گیا، بدر وہ جنگ کی باعث بنا اس زمانے میں، تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو کلیئر ایون جو بفر ایریا تھے مسلمانوں کے ایریاز اور پرشین کے، اس پہ انہوں نے آ کے انکرجنز کی، تو مسلمانوں کی طرف سے وہ ایک جواب تھا۔ پھر جب جنگ چھڑ جاتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکٹ آف وار اور ایک ہوتا ہے ایکٹ آف بیٹل، یہ اور ایون اس کے اندر جاسوسی، یہ سب ایکٹ آف وار کے اندر ہی آتی ہیں چیزیں۔ ایکٹ آف وار کا اور یہ جو اسٹیٹ آف وار میں بھی جاتا ہوں، اسٹیٹ آف وار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت لڑائی کر رہے ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا اسٹیٹ آف وار میں ہے، ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ جاسوسی چل رہی ہے، بارڈروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، گنیں تانی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اسکرمش ہو جائے گی ادھر ادھر، وہ اس اسٹیٹ آف وار کے اندر کا ایک حصہ ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنا جو کفار کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھیں وہ ساری ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت جنگ ہوتی ہی رہتی تھی، لیکن ایک جنرل ڈکلیریشن تو تھی کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں۔ کہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے؟ کام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اس کے بعد پھر جہاد کی فرضیت آ جاتی ہے
اجازت ہے پہلے، پھر فرضیت ہے. فرضیت کے بعد پھر یہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں کہ ان سے لڑو، من الکافرین، الکافرین من ان سے لڑو جنہوں نے معاہدہ توڑا ہوا ہے. یعنی ٹھیک ہے آپ کا آرگومنٹ جو ہے، کیونکہ اکثر میں یہ آرگومنٹ جو ہے جب اس بیس پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ہسٹوریکل ایونٹس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے یا اس سے انفلوئنس کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ دیکھیں گے پہلے، یا شریعت کے حکم کو دیکھیں گے. قرآن کی آیت کون سی تھی جو جس کے اندر سے حکم نکلا تھا اور جس پہ عمل کیا تھا صحابہ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ آیت سیف کا ذکر آتا ہے جس میں بعض طور پہ بیان کیا گیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. بالکل اس آیت سیف کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قتال کرو ان سے، کہ ریزن کیا ہے قتال کی وہ اللہ نے بیان کرتے ہیں. علت جسے کہتے ہیں، کنڈیشن. اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، جی جی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو حرام ٹھہرایا اس کو یہ حرام نہیں مانتے، اور دین حق کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب بھی بالکل. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کے یا ماتحت ہو کے. بالکل صحیح. تو بالکل واضح حکم ہے نا. واضح ان کی ایسا لڑائی کرنے کا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ دین حق کو تسلیم نہیں کرتے. صحیح بات ہے، دین حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اینڈ دیر از سم تھنگ مور، رائٹ، جس کے اوپر جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام ٹھہرایا اس کو یہ حرام نہیں ٹھہرایا. قرآن کی کیا یہ آیت نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی ان کے ساتھ نہ لڑو؟ دیکھیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مفہوم ہے اس آیت کا. لیکن وہ جو میری عرض سنیں نا، سورۃ توبہ کے اندر حکم آ رہا ہے جو تقریباً آخری حصے کی صورتوں میں سے. بالکل بالکل بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پرانی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں. گفتگو کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کیفیت وار میں ہیں، ایک سٹیٹ آف وار ہے، آپ کی جنگ کی کیفیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے تم پہ زندگی اتنی تنگ کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کی تجارت انہوں نے ختم کر دی ہے. حد یہ کہ مدینہ میں آپ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں. عبداللہ بن ابی کے ساتھ آلموسٹ معاہدہ بھی ہو گیا کہ ان کو نکالو مدینہ سے، سو فورتھ ساری باتیں. اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہوئی اور سارا ہوا. ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف وار میں ہو، یہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو اب دونوں میں سے کسی ایک فریق نے بچنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو علت جو کنڈیشن ہے بیچ میں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ وہ تمہارا دین ہے، اور تمہارے دین کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تم پہ انہوں نے زندگی تم پہ اجیرن کی ہوئی ہے اس لیے کہ تم ایک دین کو مانتے ہو. ذاتیات پہ نہ جانا کہ تمہاری ذاتی جنگ ہے کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بات کلیئر ہو گئی آپ کی. اس میں ڈفرینس اوپینین تو ہے، لیکن یہ کہ چلیں آپ کا موقف کلیئر ہوگا. لیکن چلیں اس کو بھی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مَنِ اسْتَطَاعُوا. اگر تم نہیں لڑو گے تو لا محالہ وہ تو لڑتے ہی رہیں گے جیسے کبھی سچویشن ہے. صحیح بات ہے، یعنی اگر وہ تو لڑتے ہی رہیں گے نا. اگر تو تم کیوں لڑو؟ اس لیے کہ وہ لڑ رہے ہیں. تو چلے اگر یہاں سے پکڑ لیا بات کو وہاں سے پکڑ لڑائی تو کرنی پڑے گی. دیکھیں نا، میرے سنے ویسٹرنز جو ہیں وہ ہمارے معاملات کے اندر میرے گھر پہ ایک آدمی آ کے پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے. وہ گروہ لوگوں کا آ جاتا ہے. میں گھر کا بڑا ہوں، میں باپ ہوں. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یار دیکھو تم کچھ نہیں کرو گے تو پتھر مارتے ہی رہیں گے نا. کل میرے بچے فرض کر لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے پتھر نہیں مار رہے ہمارے گھر پہ جا کے ہم نے ان کے بھی گھر گرا دینے ہیں. آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. جنگ کے جو احکام ہوتے ہیں، ایک آپ کا سرنامہ ہے اوپر، باقی اس کے اندر احکام آتے ہیں. سرنامہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے زندگی تم پہ مشکل کی ہے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، انہوں نے تمہارے اندر تمہیں سختیوں میں ڈال دیا ہے. اب تمہیں اجازت ہے جنگ کرو، اس کے بعد فرض ہے کہ اب جنگ کرو. اب تم نے سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے، جنگ کے بغیر نہیں کرنے دے رہے. ایک ہی حال ہے. یہ تو معاملہ ہو گیا کلیئر. اب اس کے اندر جتنی بھی آیات آئیں گی وہ ساری کی ساری اسی سرنامہ کے اندر ہیں کہ اسٹیبلش ہو گیا کہ تم نے جنگ کیوں کرنی ہے. اگر صرف یہی بات ہوتی کہ آپ نے جنگ ہر حالت میں کرنی ہی کرنی ہے، جو جیسے مرضی حالات آ جائیں جنگ کے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ دین کو آپ نے جنگ کے ذریعے ہی کرنا پھیلانا ہے، تو یہ حکم تو آج ہم پہ ویلڈ اس طرح سے ہوتا. قیامت تک قرآن اور حدیث میں چیز واضح ہوتی کہ جہاں پہ مسلمان ہے
جیسا بھی ہے وہ یہ کام کرتا رہے. ہمارے جو آئیڈیولوجیکل ڈویژنز ہیں وہ نہ تو ہیں کہ آپ کے پاس استاد ہو. استاد کی کنڈیشن تو سب مان رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ استاد اگر آپ کے پاس ہے جی تو پھر یہ ہے کہ کوئی بندہ بالکل پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہتا ہے. اگر تو ایسا یہ بھی ہائپوتھیٹیکل دنیا کا بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبضے میں تھا. جی استطاعت تھی, باقی دنیا کیوں نہیں فتح کی انہوں نے؟ وہاں پہ بھی موقع تھا, وہ گئے. یعنی کہاں پہ نہیں جا سکے جہاں پہ دوسری طرف سے جو ہے ریزسٹنس ہوئی ہے, بس وہاں پہ وہ روکے. آپ دیکھیں وہ, اور یہی آیت کا اسی آیت کا ریفرنس ہوتا تھا کہ جزیہ بھی اسی آیت کی بنا پہ لیا جا رہا ہے. دیکھیں گرینڈ سکیم میں مخالفت تو ہر طرف چلی ہوئی تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس آیت کا اطلاق ایسے بھی ہم نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جاتے وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے کہ آپ جہاں آپ جا رہے ہیں آپ پہلے حق کی دعوت دیتے ہیں. وہ تو یعنی یہ جو موقف جو پوائنٹ آف ویو جو ہے جو جس کو ہم بات کر رہے ہیں جس کی, اس میں یہ تو کلیئر ہے کہ آپ نے ان کو دعوت دینی ہے. نہیں مانتے تو پھر کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کی طرف سے جو آرگومنٹ ہے بلد وہ سامنے آ گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بڑا نہیں, یہ میرا آرگومنٹ نہیں ہے صرف, یہ میں آپ کو میں جو کلاسیکل انڈرسٹینڈنگز ہیں میں ان سے ڈیویٹ نہیں کرتا. کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ تو دونوں ہی ہے, دونوں ہے نا, نہیں دونوں ہے نا. جو میں نے بات کہی, جتنے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں مثال کے طور پہ, سب کو ایسا تو نہیں کہ جو میں نے اپنے پاس سے دے دیا ہو, کہ دین آپ کو اقدامی جہاد کی اس صورت میں آپ کو اجازت ضرور دیتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسے اوپریس لوگ ہیں, جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں وہ رائٹ ریزنز کہ لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ ان کا اور کریٹر کا رابطہ ہونا چاہیے, لیکن جس سسٹم کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں وہ سسٹم ان کو الاؤ نہیں کرتا, تو آپ ان کی آرمی کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. لوگوں پہ تو دین پھر بھی مسلط نہیں کیا جا سکتا. اس پہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ لڑائی ہوگی جو کمبیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی ہوگی, بالکل. لیکن بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم جب اسلامی اگر امپائر قائم ہو جاتی ہے, اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے, کہ دوسرا جو کوئی بھی ملک ہے وہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہا, تو کیا یہ کافی جواز نہیں ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے؟ لیکن اس کو دعوت دی جائے گی. نہیں دعوت مانے گا تو پھر ٹھیک ہے, ماتحت رہے, جزیہ دے, مطلب پروٹیکٹڈ سٹیزن ہوں گے وہ لوگ. لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں تو یہ کوسچن اس لیے ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بات جہاد کی کریں گے تو اس میں وہ فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا. یعنی آج اگر کوسچن مجھ سے یہ ہے کہ اگر انڈیا میں وہ سناتن دھرم کے تحت قانون بنا لیتے ہیں تو کیا میں جہاد کا اعلان کروں گا؟ شریعت کی بات کر رہے ہیں نا, تو شریعت میں تو آپ کے پاس ایک ایسا اپوائنٹڈ پرسن ہونا چاہیے, ایسا صاحب امر ہونا چاہیے جو یہ کام کر سکے. یہ تھوڑا کلیئرٹی کی طرف جا رہی ہے بات کہ اب یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالجبر ہمارے اوپر ایک سسٹم نافذ ہے. میں اس سوال کے کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف لڑائی کر سکیں. تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سوال کے کانٹیکسٹ میں جو ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں نے آپ کو میں نے عرض کر دی. اس سوال کے کانٹیکسٹ میں کہ اگر کوئی سیکولر کہتا ہے کہ انڈیا میں اگر وہ سناتن دھرم لے کے آئیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں کہتا ہوں جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لے کے آ جائیں. کسی جگہ پہ وہ سیکولرزم لے کے آنا چاہتے ہیں تو لے کے آ جائیں, مجھے اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جن کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس پہ آرگومنٹ ٹھیک ہے, یعنی جس کو آپ رائٹ سمجھتے ہیں جس ویلیو کو, کم از کم اس ویلیو کو یہاں پہ تو ایکسیپٹ کریں. آرگومنٹ ویلڈ ہے اور گھر تک پہنچانے والا, لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ایز اے مسلم جو ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ہاں ایک ہے کہ مجبوراً ہم ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا یہ ہم دل سے تسلیم کریں گے؟ ایک ہے میری انڈرسٹینڈنگ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے, دوسرا ہے معاملہ فقہ کا. میرے کسی بھی کانٹینٹ میں آپ کو کسی شاید ایک آدھی کوئی بات ہو بھول چوک میں ہو گئی تو اس کی ایک اور بات ہے, لیکن فقہی معاملات پہ میں تبصرہ نہیں کرتا کہ وہ میری اسپیشل اسکل نہیں ہے. ہاں کل ہاں, لیکن جو میرا فائنل سٹانس ہے آن وچ آئی ڈونٹ اپولوجائز, میں اس پہ کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیکن کل کسی جگہ پہ جہاد کا حکم ہو جاتا ہے, جہاد بن نفس کا ہو جاتا ہے, تو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اہمیت نہیں دوں گا, اس لیے کہ فتوے کی اہمیت آپ کی, اور فتویٰ اوبیسلی سرٹیفائڈ ہونا چاہیے, وہ آپ کی ذاتی اوپینین اس پہ پھر میٹر نہیں کرتی ہے. تو میں آئی ڈونٹ اپولوجائز فار دس. جہاد بالسیف اگر کرنا ہے
پھر آپ کی ذاتی اوپینین تو میٹر کرتی ہے. کلیئر ہو گیا. بس یہ ہے کہ آرگومنٹ کلیئر ہونا چاہیے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے.